الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہم لوگ پچھلے ہفتہ سورہ بقرہ آیت نمبر 225 تک پڑھ چکے تھے، جس میں عورتوں کے خاص مسائل کا تذکرہ تھا، اور آنے والی چند آیتوں میں بھی بڑے اہم مسائل آ رہے ہیں. یوں سمجھیے جو آئلی قانون ہے زندگی گزارنے کا، اس کے بارے میں یہ سب باتیں ہیں. تو آج پڑھنا ہے آیت نمبر 226 سے. آپ کے ہاتھوں میں پارہ دے دیا گیا ہے، کھول لیجئے گا. شروع کرتے ہیں. فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. یہ خاص مسائل کے اوپر تذکرہ ہے یہاں سے، جس کو ایلا کہا جاتا ہے. ایلا کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے. اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ ہم اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے یا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے تو یہ ایلا کہلاتا ہے. اس کی مدت 4 مہینہ ہے. اور یہ ایلا جو ہے، شاید آپ نے پہلی دفعہ لفظ سنا ہوگا کیونکہ طلاق سنا ہوگا، اسی طرح اور بھی جو ہیں لفظ سنے ہوں گے آپ نے، لیکن ایلا یہ لفظ شاید پہلی دفعہ سنا ہو. یہ ایلا حضور نے بھی کیا ہے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور کی بیویاں ازواج مطہرات نے یہ مطالبہ کیا کہ اب تو دنیا کے عام لوگوں کے پاس بھی دنیا کے عام ساز و سامان آ گئے ہیں، تو ہمارے خرچے بڑھائے جائیں، نفقات. تو حضور نے بھی ایلا فرمایا. تو ایلا کا حکم ہے. کیا فرمایا؟ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر. جو لوگ قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس جانے سے، ان کے لیے مہلت ہے 4 مہینے. فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. پھر اگر باہم مل گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. کیا کہا؟ ایلا کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ قسم کھا لیتا ہے، مثال کے طور پر جھگڑا ہو گئی، بات ہو گئی، اور قسم کھا لیا آدمی نے کہ اب تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، جاؤ ختم. اور قسم کھا لیا کہ اب تمہارے قریب بھی نہیں جائیں گے، جاؤ ہٹاؤ، جذبات میں آ کر. تو اس کی عدت بتلایا 4 مہینے ہے. اگر 4 مہینے کے اندر وہ رجوع کر لے تو میاں بیوی بھی ہیں، شوہر بھی ہے، جس طرح جو تعلق تھا پہلے وہ برقرار رکھے گا. لیکن اگر 4 مہینہ سے تجاوز کر جائے تو پھر اگلا حکم آ جائے گا. تو اس کی مدت کتنے بتلائی؟ 4 ماہ. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر ٹھہرا لیا چھوڑ دینے کو تو بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. کیا کہا؟ اگر واقعی تم نے ارادہ کر لیا چھوڑنے کا تو پھر طلاق دے کر معاملہ رفع دفع کرو، ورنہ اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 4 مہینہ. 4 مہینہ سے زیادہ کسی عورت کو معلق نہیں رکھا جائے گا. معلق کا مطلب ایسا بیچ میں نہیں چھوڑا جائے گا کہ نہ تو وہ کسی کی بیوی کہلائے گی یا پھر اور کوئی معاملہ ہوگا، بلکہ اس کی عدت بتلا دی 4 ماہ. اس کے اندر اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو کوئی بات نہیں. اگر 4 ماہ پورے ہو گئے، 4 ماہ سے زائد، پھر دوبارہ اس کو کیا کرنا ہوگا؟ نکاح کرنا ہوگا اسی عورت سے. بات سمجھ میں آئی؟ ذرا سا مشکل ہے، پھر ہم سمجھاتے ہیں دوبارہ. شریعت کا ایک حکم بیان ہو رہا ہے جس کو ایلا کہا جاتا ہے. ایلا کب ہوگا؟ جب ایک آدمی یہ قسم کھا لے اپنی بیوی سے کہ ہم تمہارے قریب نہیں جائیں گے، تم سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ. اگر 4 مہینے کے اندر رجوع کر لے مطلب جو تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا وہ قائم کر لے، یا اس کے پاس جائے یا اپنے
ریلیشن ٹھیک کر لے تو کوئی بات نہیں. اگر 4 ماہ زائد ہو گیا تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اس کو دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا. اور آگے کہا اگر ارادہ ہے تو رکھو، ورنہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے تو پھر طلاق دے کر ان کو ہٹاؤ، بیچ بیچ میں معاملہ نہیں رکھے گا. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ جاننے والا اور سننے والا ہے. آگے کہا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک. دیکھیے عورتوں کے خاص مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. یہاں سے عدت بیان ہو رہا ہے، یعنی وہ عورت جس کو طلاق ہو جائے وہ کیا کرے گی؟ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھے. اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 حیض. ہم نے بتلایا تھا عربی لفظ حیض شاید آپ سمجھتی ہوں. حیض کے معنی اشارتاً مہینہ بھی کہا جاتا ہے، مینسس بھی کہا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر کیا بیان ہے؟ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے تو کتنا دن اس کی عدت ہے؟ 3 مہینہ. 3 ماہ تک. 3 مہینے سے کیا مراد؟ ایسا نہیں 3 مہینے والا دن 90 دن، بلکہ 3 ماہواری 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے گی. پہلے یہاں پر طلاق کا مسئلہ پہلے سمجھا دیتے ہیں. اصل میں اسلام میں بڑا واویلا مچایا ہے لوگوں نے طلاق کے مسائل کے اوپر. ابھی آپ نے 2-3 سال پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک قانون پاس ہوا 3 طلاق اور 1 طلاق کو لے کر مودی سرکار میں. نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری عورتیں بھی ان کے پیچھے لگ گئی. تو پہلے اسلام کے نظام کو سمجھنا ہوگا. طلاق کیا ہے؟ دراصل ایک طرح کا فیسلٹی ہے جو صرف اسلام میں ہے، اور کسی مذہب میں اس طرح کا فیسلٹی نہیں ہے. مثال کے طور پر یہاں پر ہندو بھائی رہتے ہیں، ان کے ہاں کیا تھا؟ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو ساتھ میں ان کو بھی دفنا دیا جاتا تھا پہلے کے دور میں. یا پھر اور بھی اس طرح کچھ، دوبارہ شادی نہیں کر سکتا تھا وہ آدمی. حالانکہ ضرورت تو انسان کی ہے. اگر کوئی آدمی ہے اس کا انتقال ہو گیا جوانی میں تو شادی کر سکتا ہے. اسی طرح یا اس کو اب نہیں بن پا رہا ہے عورت سے تو طلاق ہو کر الگ ہو جائے. تو اسلام نے ایک طرح کا آپشن رکھا ہے. جس طرح ہم مثال سے سمجھائیں، آدمی بس میں سفر کرتا ہے یا گاڑی سے سفر کرتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایمرجنسی کھڑکی ہوتی ہے. جب کوئی حادثہ ہو جائے یا بس پلٹ جائے تو اس کو توڑ کر آدمی کیا ہو جائے؟ نکل جائے. اسی طرح طلاق جو ہے ایک طرح کا ایمرجنسی راستہ ہے. لاکھ چاہنے کے باوجود اگر میاں بیوی کا تعلق ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو اسلام نے کیا رکھا؟ طلاق دے کر الگ ہو جاؤ. کیوں کھینچ رہے ہو زبردستی؟ تو ایک طرح کا کیا ہے؟ فیسلٹی ہے. ہاں، لیکن اس کا طریقہ ہے. ایسا نہیں ہے جس طرح مسلمان آج غلط طریقے پر بڑھ جاتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے ایسے کیسز ہیں، نہیں بن پڑا فون سے طلاق دے دیا یا اس طرح طلاق دے دیا. یہ دراصل کیا ہے؟ بہت خراب بات ہے، بہت خراب بات. طلاق جائز ہے، لیکن اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کاموں میں سے کیا ہے؟ طلاق. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب حلال کاموں میں سب سے زیادہ جو ناپسند کام ہے اللہ کے ہاں کون ہے؟ طلاق. حلال ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے. آدمی حتی الامکان کوشش کرے کیا؟ نبھانے کا. اور ظاہر سی بات ہے دونوں کو حقوق پتہ ہونے چاہیے. مرد کے ذمے کیا حق ہے، عورت کے ذمے کیا حق ہے، تب کہیں جا کر معاشرہ وجود میں آتا ہے. اچھا، اور معاشرہ وجود میں کیسے آتا ہے؟ ایک خاندان وجود میں آتا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے. اس سے پھر شادی ہوتی ہے اس کی، اس سے بچے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک خاندان بنتا ہے. خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ سے سماج بنتا ہے. تو اگر آپس میں تعلق ٹھیک نہیں ہے ایک میاں اور بیوی کا، تو نہ خاندان صحیح ہوگا نہ معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا جس کے والدین کے اندر کھٹ پٹ اگر چل رہا ہے تو اس کی بچے کی تربیت بھی اچھی نہیں ہو پاتی ہے. تو سب سے پہلا اچھا معاشرہ کے لیے کیا ہے؟ اسلام نے اس پر بہت زور دیا ہے.
آپس میں بانڈنگ اچھی ہونی چاہیے ایک میاں اور بیوی کے درمیان. ہاں کچھ ٹھن پن ہوتا ہے تو مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے بھی ہے کچھ باتیں. اگر دونوں مل کر سنبھال لیں تو بہت اچھی بات ہے، اور لاکھ سنبھالنے کے باوجود اگر نہیں معاملہ سنبھل رہا ہے تو کیا ہے، پھر طلاق دے کر الگ ہو جائے. تو اس سے آپ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی طلاق کیا ہے. ایک طرح کا ایمرجنسی کھڑکی ہے اسلام نے جو دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے. لاکھ نبھانے کے باوجود شوہر بھی کوشش کر رہا ہے، بیوی بھی کوشش کر رہی ہے، پھر بھی نہیں چل پا رہی ہے گاڑی، تب کہیں جا کر الگ ہونا ہے. یہ بالکل نہیں صحیح طریقہ کہ مرد ظلم کرے عورت پر، عورت ٹھیک ٹھاک ہے بیچاری، اس کو طلاق کی دھمکی دے یا اس کو ٹارچر کرے کہ ہم تم کو طلاق دے دیں گے. بالکل اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے مردوں کو. اس نازک ذات کو اللہ نے نکاح کے ذریعے تمہارے انڈر کر دیا ہے، اب تمہارے پوچھ ہے، تمہاری پوچھ ہوگی. اگر کسی عورت کو تم ٹارچر کرو گے دھمکی دے کر، ہوتا ہے معاشرے میں، کیا اگر تم یہ نہیں کام کیے تم کو طلاق دے دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا چیز کیا ہے، اگر اس طرح کوئی مرد ظلم کر رہا ہے عورت کے ساتھ تو اس کو سمجھنا چاہیے اللہ کے ہم کو کیا دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا. ہاں جیسا کہ ہم نے بتلایا اسلام کے اوپر بہت سارے اشکال ہوتے ہیں اور لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اسلام نے یہ حکم کیوں دیا. ناسمجھی کی وجہ سے اگر صحیح سمجھ آ جائے تو ایک طرح کا کیا ہے، ایک راستہ دیا ہے اسلام نے. ورنہ دیکھیے غیر مسلم ابھی بھی، بلکہ کیا کہا جائے، جو طلاق کو قانون بنوایا ہے مودی سرکار، بلکہ وہ خود چھوڑا ہوا ہے. تو عورت کے بھی حقوق ضائع ہو رہا، مرد کا بھی. تو بہرحال اسلام میں طلاق کیا ہے، ایک طرح کا راستہ ہے. ہاں طلاق کا طریقہ کیا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اٹھایا خون یا کہیں پر اور زبردستی اس کو ظلم کے ساتھ عورت کو الگ کر دیا. یہ بھی بات سمجھیے، طلاق دینے کا جو حق حاصل ہے وہ مرد کو ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. عورت طلاق نہیں دے سکتی، عورت اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اس کو یہ آزادانہ حق حاصل ہے. شادی کے وقت وہ یہ کہہ سکتی ہے ہم تم سے شادی نہیں کریں گے، یا نکاح کے وقت وہ انکار کر سکتی ہے. یہ اسلام میں ہے. اگر ماں باپ بھی فورس کریں، زبردستی کریں، تب بھی وہ لڑکی کیا کر سکتی ہے، انکار کر سکتی ہے، اور اس کو حق حاصل ہے. لیکن نکاح کے بعد اب وہ خود طلاق نہیں دے سکتی. اس میں بھی حکمت ہے. ہاں خلا لے سکتی ہے. خلا کیا ہے، عورت مطالبہ کر سکتی ہے مرد سے کہ اب ہمیں آپ آزاد کر دیجیے. یہ خلا کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے، خلا. لیکن طلاق کا جو حق حاصل ہے کس کو، مرد کو. ہاں اس کا طریقہ بھی ہے. کیا بہتر جو طریقہ ہے طلاق کا، ایسے طلاق تو جب جس حالت میں دے گا وارد ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا طلاق میں اسی طرح پہلے تو غلام باندھی ہوتے تھے آزاد، کسی کو آزاد کرنے میں مذاق سے کہے گا تب بھی ہو جائے. تو طلاق کا بہتر طریقہ کیا ہوگا، اگر میاں بیوی کے درمیان واقعی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے تو کیا کرے. پہلے بتلایا کہ بستر الگ کر دے. شوہر ناراض ہو جائے بیوی سے، بستر اپنا الگ کر دے. اگر کوئی سمجھدار عورت ہوگی اور وہ سمجھتی ہوگی کہ اگر ہمیں طلاق ہو جائے گا تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یا ہماری زندگی آگے کیا ہوگی، تب جا کر اپنا رویہ سدھار لے گی. اگر پھر بھی نہیں مانے، لاکھ سمجھانے کے باوجود، بستر الگ کرنے کے باوجود، تب مرد کو حق حاصل ہے کہ ذرا سختی بھی کرے گا. سختی کا مطلب استعمال کر سکتا اپنے ہاتھ کو، لیکن کہا چہرہ وغیرہ پر نہیں مارنے کے لیے. یہ کب، عورت کو تو اصل مارنا بہت خراب بات ہے، بہت خراب بات ہے. لیکن کسی بھی قانون کے لیے جب تک اس میں سختی نہیں ہوگی وہ پالن صحیح سے نہیں ہو سکتا. تو کہا اگر لاکھ سمجھانے کے باوجود، بستر الگ کرنے کے باوجود پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو ذرا سا سختی سے سمجھائے. پھر بھی نہیں مان رہی ہے اور اپنا رویہ نہیں ٹھیک کر رہی ہے، تب اس کو ایک طلاق دے. کب دیے گا ایک طلاق، پاکی کی حالت میں. پاکی کی حالت مطلب جب عورت مینسس میں نہیں ہو، جب ماہواری جب اس کو آتا ہے اس سے پاک ہو، اور ایسی پاکی میں جس سے میاں بیوی نے رشتہ قائم نہیں کیا ہو،
اس میں حکمت ہے. اگر اس ماہواری والے میں اگر طلاق دے گا مرد تو عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی. عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی, وہ گنتی میں نہیں آئے گا. وہ جو 3 ہے, 3 خون تک اپنے آپ کو روکے رکھے. تو طلاق کا کیا طریقہ ہوگا؟ پہلے خوب سمجھائے, نہیں مانے, بستر الگ کرے, پھر بھی نہیں مانے عورت, یا اپنا رویہ ٹھیک نہیں کرے, تب کہیں جا کر ایک طلاق دے. ایک طلاق کے بعد پھر 1 مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینہ تک ویٹ کرے. اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ پھر اگر اسی درمیان اپنے ریلیشن ٹھیک کر لیتے ہیں, یا دونوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا, اگر رجوع کر لیں تو پھر وہی رشتہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ذرا سا مشکل لفظ ہے, پھر سمجھاتے ہیں. عام طور پر ایسے عمل نہیں ہوتا ہے معاشرہ میں, اور ہم نے اسلام کے قانون کو صحیح سے سمجھا نہیں, اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے, خرابی آتی ہے معاشرے میں. طلاق کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں, کیا ہے؟ پاکی کے حالت میں طلاق دے. مینسس کے حالت میں طلاق, حالانکہ دے گا تو ہو جائے گی, لیکن صحیح نہیں ہے. اور ٹھنڈے مزاج سے, ایسا نہیں کہ غصہ میں آیا دھڑاک دھڑاک دھڑاک, یہ نہیں. لاکھ سمجھائے, غور و فکر کرے, اور واقعی گاڑی نہیں چل پا رہی ہے, تب کہیں جا کر یہ بڑا قدم اٹھانے کو کیا کہا ہے شریعت نے. تب ایک طلاق دے. ایک طلاق کے بعد کیا کرے, اپنے آپ کو روکے رکھے. مرد بھی سوچے, عورت بھی سوچے, ہماری زندگی خراب ہو جائے گی, یا اس طرح کچھ اور ہو جائے گا. اگر اس عدت میں کیا کرے, پھر اگر رجوع کر لے, میاں بیوی آپس میں ریلیشن قائم کر لیں یا ٹھیک ہو جائے, تب میاں بیوی آپس میں ایک طلاق کے بعد, اس کو کیا کہا جاتا ہے, طلاق رجعی. ایک طلاق کے بعد اگر پھر وقت گزارنے کے بعد یہ ہوش آ جائے کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, تو پھر اپنا تعلق قائم کر لے, ٹھیک ہو جائے گا. اگر پھر بھی نہیں تو دوبارہ پھر طلاق دے. دوسرا طلاق, اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے. طلاق بائن. طلاق رجی جو پہلا تھا, طلاق رجی کے بعد نکاح نہیں کرنا ہوگا اس کو. اگر صرف اپنا رجوع کر لے تو نکاح برقرار ہے. دوسرا طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کو پھر سے نکاح کرنا ہوگا, پھر سے نکاح کرنا ہوگا. اس کے بعد اگر پھر نہیں مانے تب تیسرا طلاق ہوگا. کیا ہوگا؟ 3 طلاق دے کر اس کو کیا کرو, الگ کر دو. ورنہ اگر 2 کے بعد بھی اگر سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ غلط کر رہے ہیں, بچوں کا کیا ہوگا, یا اور جس طرح کچھ آگے ہماری زندگی کیسی ہوگی, 2 طلاق دے دیا ہے تب بھی کیا ہو جائے گا, نکاح کرنے کے بعد اس کا رشتہ قائم ہے. تیسرا اگر طلاق دے دیا تو اب میاں بیوی کا کیا ہوگا, رشتہ ختم. اب وہ بیوی اس شوہر کے لیے کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. اب وہ عورت اپنی عدت گزارے گی, جو عدت بتایا قرآن نے. طلاق کے لیے کتنا عدت ہے, 3 ماہواری. اس کے گزارنے کے بعد پھر کسی اور مرد سے شادی کرے گی. اگر وہ اس سے بھی نہیں بن پڑا اس کا, وہ بھی طلاق دے دے, تب کہیں جا کر پہلے شوہر کے لیے کیا ہوگی, وہ حلال ہو سکتی ہے. یہ قانون ہے اسلام کا. لیکن مسلمان اس کو سمجھتا صحیح نہیں, اس کا غلط استعمال کرتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں اور ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں. اسی طرح ایک معاشرے میں چیز پھیلی ہوئی کیا, اور اتنا یہ مشہور ہے کہ غیر مسلموں کو بھی پتا ہے, کیا ہے وہ, حلالہ. اور وہ بالکل بدترین لعنت فرمایا ہے اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر. ہاں, ایک راستہ جو بتایا تھا صحیح اسلام نے, اس کا کیا کیا ہے, غلط طریقے سے نکال کر اس کو جائز تو ہو جائے گا, لیکن اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے, لعنت فرمایا ہے جو ایسے کرتے ہیں لوگ. حلالہ نہیں ہے, بلکہ وہ عورت جس کو 3 طلاق ہو گیا ہو, وہ کسی اور سے شادی کر لے گی. اس کے بعد اگر اس سے بھی نہیں بن پڑے تب وہ طلاق دے گا, تب کہیں جا کر پہلے والے کے لیے کیا ہوگی, جائز ہو سکتی ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے, طلاق ہو گیا, دیکھا گیا ایسا مسئلہ, طلاق دے دیا پہلے شوہر نے 3, اس کے بعد وہ جا کر کیا کرتی ہے, کسی ایسے آدمی سے, یا کوئی ایسے آدمی بھی مارکیٹ میں ہے بہت بے شرم, جو جا کر کیا کرتے ہیں, حلالہ کرنے کے لیے جائز ہو جاتے ہیں, تیار ہو جاتے ہیں.
اور حلالہ کیا اس کا، اور کیا کر دیا؟ اس کو طلاق دے دیا۔ اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمایا ہے، لعنت۔ یہ نہیں ہے طریقہ، بلکہ یہ کانٹریکٹ پہلے کر لیا کہ ہم کر لیں گے، اس کے بعد تم کو چھوڑ دیں گے، تم بیوی کے لیے اگلے شوہر کے لیے جائز ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ وہ کسی اور مرد سے شادی کرے گی اور اس سے بھی ویسا ہی رہے گی جیسے پہلے شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارے گی، پھر بھی اگر نہیں بن پڑا اس سے بھی، تب وہ طلاق دے دے، کب کہیں جا کر پہلے والے کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ترجمہ کرتے ہیں اب۔ کہا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک۔ طلاق جس کو ہو گئی عدت، اس کی کتنی ہے؟ 3 ماہواری۔ ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور پچھلے دنوں پر۔ کیا کہا؟ عورتوں کے لیے اگر اس کو طلاق پڑ گئی تو اب اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے جو کچھ اس کے پیٹ میں رکھا ہے، بچہ ہے، اس کو چھپا دے۔ کیا چھپا دے؟ اب بیوی سمجھتی ہے کہ ہم کو طلاق ہو ہی جائے گی، اگر ہم بتلا دیں گے شوہر کو تو بچہ اس کا ہو جائے گا، تو چھپانا اس کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، بلکہ بتلائے، ظاہر کرے کہ تمہارا بچہ ہے میرے پیٹ میں۔ اسی طرح دیکھیے یہاں پر ہم بتا رہے تھے مسئلہ، جس عورت کو طلاق ہوگا اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 ماہواری۔ اسی طرح جو عورت پیٹ سے ہوگی اس کی عدت کتنی ہے؟ جب بچہ پیدا ہو جائے اس کی عدت ختم۔ اسی طرح جو عورت کا شوہر انتقال کر جائے اس کی عدت کتنی ہے؟ 130 دن، 4 مہینہ 10 دن۔ پھر سمجھاتے ہیں، جس عورت کو طلاق ہو اس کی عدت 3 مہینہ، 3 مہینہ سے مراد 3 ماہواری آ کر اس کو پاک ہو جائے گا۔ جس عورت کا پیٹ میں بچہ ہو اس کے بچے کی پیدائش ہونے کے بعد اس کی عدت ختم، چاہے وہ 8 مہینہ میں ہو، 9 مہینہ میں ہو، چاہے طلاق کے بعد دوسرے ہی دن پیدا ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ اس کی عدت کیا ہے؟ جس عورت کو پیٹ میں بچہ ہو، بچہ پیدا ہو گیا، عدت ختم، عدت پوری۔ ہاں، اور جس عورت کا شوہر انتقال کر گیا ہو اس کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینہ 10 دن۔ تو اس آیت میں کہا کہ اگر اللہ نے جو تمہارے پیٹ میں رکھا ہے اس کو مت چھپاؤ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر چاہیں سلوک سے رہنا۔ ہم نے بتلا دیا یہ بات۔ کیا ایک آدمی نے ایک طلاق دیا، اس کے بعد اب اس کو حق حاصل ہے شوہر کو، کیا اسی عدت کے درمیان کیا کرے؟ وہ اپنا رجوع کر لے، لوٹا لے۔ لیکن بتلایا لوٹانا کس طرح سے ہے؟ اگر تمہارا ارادہ ہو اچھے سے رکھنے کا تب، ایسا نہیں ہے کہ اس کو لوٹا لو کہ یہ تو طلاق دے دیں گے تو آزاد ہو جائے گی عورت، اس کو کیا کرتے ہیں؟ طلاق نہیں دیتے ہیں، اس کو ستانے کے لیے ہم رکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی مرد ایسا کرے گا تو وہ ظلم کر رہا ہے، اللہ کے اس کو کیا ہوگا؟ حساب دینا ہوگا۔ ہاں، اگر ایک طلاق دیا تھا، اب ہوش ٹھکانے آ گئے اور واقعی اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے اپنی بیوی کو روکنا چاہتا ہے تو کیا ہے؟ اب عورت کو حق حاصل نہیں ہے یہ کہے کہ تم نے تو ایک طلاق دے دیا ہے ہم جانا چاہتے ہیں، نہیں، بلکہ حق کس کو حاصل ہے؟ مرد کو۔ اگر ایک طلاق دیا ہے مرد تو دوبارہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ لوٹ کر، رجوع مطلب لوٹ کر اس کو رکھ سکتا ہے اپنی بیوی کو۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اچھے طریقے سے، اگر تمہارا رکھنا ہو، اچھا ارادہ ہو تب، ایسا نہیں کہ ستانے کے لیے۔ آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق۔ دیکھیے اسلام کی تعلیمات بڑی متوازن ہے اور بڑی خالص ہے۔ ایک آدمی انسان قانون بناتا ہے دنیا میں، اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، بڑی خامی ہوتی ہے، کسی کا حق مار کر قانون بنتا ہے، لیکن ایک قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔
اللہ کے قانون کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارنے میں کیا ہے؟ عافیت ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا حق ہے، معروف طریقے پر۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کو حق دیا ہے عورتوں کو نہیں دیا، یا صرف عورتوں کو دیا مردوں کو نہیں دیا، دونوں کے مطابق اللہ نے بہترین دونوں کے لیے حقوق نازل فرمائے ہیں۔ تو اب چاہیے کہ عورت اپنے حقوق ادا کرے، مرد اپنے حقوق ادا کرے، تب کہیں جا کر معاشرہ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا ہوگا۔ تو اس آیت میں کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسے کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے ایک درجہ۔ یہ دیکھیے، یہ ٹھہر کے اس کو سمجھانا ہوگا اچھے سے، بڑی اہم آیت ہے۔ اور اس آیت کی وجہ سے، بلکہ یہ ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں اور ایک آیت ہے سورہ نساء میں، وہاں کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ نے قوام بنایا، حاکم بنایا عورتوں پر۔ اور یہاں پر کیا کہا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، کس سے؟ عورتوں سے۔ اس بات کو سمجھیے، نہ سمجھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام پر بڑی انگلی اٹھاتی ہے دنیا، اور خاص طور پر یورپین ممالک۔ یورپ وغیرہ میں کیا ہے؟ وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیا ہے، حالانکہ جتنا اسلام نے حقوق دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ عرب میں عورت زندہ دفن کر دی جاتی تھی، یورپ میں جلا دی جاتی تھی، ہندوستان میں بھی وہی ہوتا تھا۔ عورتوں کو پورا تن ڈھانکنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ آپ نے پڑھا ہوگا ہسٹری میں، عورتوں کو کیا تھا؟ ہندوستان میں ٹیکس دینا پڑتا تھا اپنے پورے کپڑے پہننے کے لیے اور اپنے اوپر چھاتی ڈھانکنے کے لیے۔ جب اسلام آیا دنیا میں، تب کہیں جا کر عورتوں کو حقوق ملا ہے پورا۔ عرب میں کیا ہو رہا تھا؟ کسی آدمی کو اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اپنا وہ سر جھکا لیتا تھا شرم سے، اور بہت معیوب سمجھتا تھا کہ میری بیٹی ہو گئی، اور کیا کرتا تھا؟ زندہ دفن کر دیتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو کیا بتایا؟ عورتوں کو اللہ نے رحمت بتایا، بیٹیوں کو کیا بتایا؟ رحمت۔ کیا کہا؟ اگر کوئی بیٹی، اللہ نے کسی کو بیٹی دی ہے، 3 بیٹی، اگر اس کی وہ پرورش کرتا ہے، اس کا خرچ برداشت کرتا ہے، اس کو نکاح وغیرہ کر کے رخصت کر دیتا ہے، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح صحابی بتاتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول، یہ تو 3 بیٹیوں کے لیے، جس کے پاس 2 بیٹی ہو، اللہ کے رسول نے اس سے بڑھ کر فرمایا، کیا بتایا؟ جس کی 2 بیٹی ہے اس کے لیے بھی ہے، جس کی 1 بیٹی ہے اس کے لیے بھی ہے۔ تو کیا بتایا ہے قرآن نے؟ اور قرآن کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ بیٹیوں کو رحمت بتایا ہے۔ اتنا بڑا احسان کیا عورت پر، عورت ذات پر، کس نے؟ اسلام نے۔ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ ہم نے بتایا عرب میں زندہ دفن کر دی جاتی تھی عورت، لڑکی۔ اسی طرح یہاں پر ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا؟ پورا کپڑا پہننے کا اس کو حق حاصل نہیں تھا۔ یورپ میں کیا ہو رہا تھا؟ زندہ جلا دی جاتی تھی۔ اسلام جب آیا تب حقوق بیان کیا ہے، اور آخری میں جاتے جاتے بھی اللہ کے رسول نے اس بات کو رکھا۔ جب اللہ کے رسول آخری حج کر رہے تھے، ایک ہی حج کیا اللہ کے رسول نے، وہ شروع بھی ہے اور آخری بھی ہے، حجۃ الوداع کہلاتا ہے وہ۔ 1.25 لاکھ کا مجمع سامنے تھا، اور اللہ کے رسول نے بڑی اہم باتیں فرمائی اس وقت، اور خطبہ دیا ہے۔ کیا کہا؟ اس خطبے میں بھی کہا ہے، دیکھو لوگو، عورتوں کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنے کے آخری کلام جو اللہ کے رسول نے اپنی امت سے خطاب کیا ہے، بات کیا ہے، لیکچر دیا ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ ایسے موقع پر کیا فرمایا؟ جو لوگ غائب ہیں میرا پیغام ان کو پہنچا دو، اور تم گواہ رہو کہ اللہ کے پیغام کو ہم نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اور کیا کہا؟ عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ نازک ہے، اس پر ظلم نہیں کرنا۔ اتنا حق دیا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کیا دیا ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کہہ دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟
یہ عزت کس نے دیا ہے؟ اسلام نے. لیکن بھولی بھالی عورتیں جو ہیں، جو سمجھتی نہیں ہیں اسلام کو، اسلام کے خلاف ان کو ورغلایا جاتا ہے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اگر صحیح علم ہو جائے اور اپنا گردن جھکا دے عورت اور مرد بھی اللہ کے احکام کے آگے، کہ جو اللہ نے ہمیں احکام دیا ہے اسی میں کیا ہے؟ بھلائی ہے. یہ کڑوی گولی ہے جو عورتوں کے حلق سے اترتی نہیں، خاص طور پر یورپین عورت. وہ سمجھتی ہے کہ کیسے مرد ہم پر ایک درجہ فضیلت ہے. حالانکہ اس بات کو سمجھیے کیوں ہے. عورت اور مرد ہونے کے اعتبار سے، انسان کے اعتبار سے دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. دونوں کو مقام حاصل ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ توجہ چاہیں گے. اس آیت میں کیا کہا؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. عورتوں پر مردوں کو ایک درجہ کیا ہے؟ فضیلت حاصل ہے. اب اس بات کو سمجھیے اچھا سے. عورت مرد انسان ہونے کے اعتبار سے کیا ہے؟ بالکل برابر ہے. دونوں کو وہی شرف حاصل ہے. لیکن ایک معاشرہ وجود میں لانے کے لیے ہم نے کیا بتلایا؟ ایک عورت ایک مرد کی شادی ہوتی ہے، اسے ایک خاندان بنتا ہے. جب ایک مرد ایک عورت شادی کے بندھن میں بن گئے تو اب اللہ نے مرد کو اختیار زیادہ دیا ہے اور عورت کو تھوڑا کم دیا ہے. کیوں؟ بات سمجھیے. کسی آفس میں ایک کیا ہوتا ہے؟ ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے یا ایک باس ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ کئی لوگ ہیں. ایک چپراسی ہے. تو کیا دونوں تو انسان ہیں؟ دونوں تو انسان ہے، لیکن دونوں کو حق برابر حاصل ہوتا ہے؟ نظام چل ہی نہیں پائے گا. کسی بھی ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ایک ہی ہو سکتا ہے، اس کے نیچے کام کرنے والے ہزار ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایک ہی اوپر ہو سکتا ہے جو باس کہلائے گا یا ڈائریکٹر کہلائے گا. برابر کی ذمہ داری 2-3 آدمی کو دے دیجئے، وہ کمپنی یا وہ نظام چل نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آفس میں ایک کلیکٹر ہے، اسی آفس میں ایک چپراسی ہے. کیا دونوں کو حق حاصل برابر ہوتا ہے؟ نہیں. حالانکہ انسان ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن اگر دونوں کو برابر مرتبہ دے دیا جائے تو آفس کا نظام چل پائے گا؟ نہیں چل پائے گا. اسی طرح خاندانی نظام میں عورت کو اللہ نے مرد کے ساتھ لگایا ہے. یعنی یوں سمجھیے، مرد کو اگر خاندان کا بادشاہ بنایا ہے تو عورت کو کیا بنایا ہے؟ اس کا ساتھی، وزیر. تب کہیں جا کر معاملہ ٹھیک چل پائے گا. ورنہ اگر بات بات پہ عورت اپنا مطالبہ کرے یا اس طرح کرے تو خاندان نہیں چل پائے گا. اب بات سمجھ میں آ گئی کیوں دیا ہے اللہ نے؟ یہ بڑی کڑوی بات تھی جو عورتوں کے حلق سے اترتی کم ہے، لیکن بھلائی اسی میں ہے جو اللہ نے کہا اسی بات کو مان لیا جائے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. کیا کہا؟ مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے عورتوں پر. واللہ عزیز حکیم. اور اللہ کیا ہے؟ زبردست ہے، حکمت والا ہے. آگے پھر طلاق کی بات آ رہی ہے. کیا کہا؟ الطلاق مرتان. طلاق 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. اس کے بعد رکھ لینا ہے موافق دستور سے یا چھوڑ دینا ہے بھری طریقے سے. ہم نے بتلا دیا اگر کوئی آدمی رکھنا چاہتا ہے تو اچھے طریقے سے رکھ لے، رجوع کر لے، ورنہ 2 کے بعد کیا ہو جائے گی؟ تیسری طلاق پڑے گی، وہ عورت آزاد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا اس کا نکاح. وہی کہا طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر سکتا ہے. تیسری دفعہ دے گا تو کیا ہو جائے گی؟ عورت ختم. اس کے بعد چاہے تو چھوڑ دینا ہے یا اچھے طریقے سے رکھ لینا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے لے لو، مگر جبکہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم. پھر اگر تم ڈرو اس بات سے کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے، پہلے اس کو سمجھاتے تھے پھر ترجمہ کریں گے. کیا کہا؟ طلاق دینے کے بعد نکاح کے وقت کیا ہوتا ہے؟ بین مہر دیا جاتا ہے. اگر کسی مرد نے کسی عورت کو بین مہر دیا، 5 لاکھ دیا، اول تو 5 لاکھ دیتا نہیں آدمی، لیکن دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ
ہر مرد کی حیثیت کے مطابق مرد کما رہا ہے لاکھوں میں، کروڑوں کما رہا ہے، اور دے رہا ہے کتنا؟ 11,000۔ یہ مرد کے اوپر شرم کی بات ہے۔ عورتوں کا خاص جو پیسہ ہوتا ہے وہ دین مہر ہے، اور اس سے بھی بلکہ بڑھ کر کیا کرتے ہیں لوگ؟ معاف کرا لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرا لیتے ہیں۔ مرد کی مردانگی پر شرم ہے۔ ایسا کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے اس عورت کا پیسہ ادا کرو، اس کو چھونے سے پہلے۔ دین مہر یہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کہو کہ معاف کر دو، نعوذ باللہ، معاف کر دے تو اس کی بڑائی ہے، اور بیچاری معافی کرے گی نہ چاہتے ہوئے بھی، تمہاری بیوی ہے وہ کیا کرے گی؟ لیکن مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دین مہر ادا کرے، حیثیت کے مطابق۔ ظاہر بات ہے ہر آدمی نہیں کر سکتا اتنا، اپنی حیثیت کے مطابق۔ اس سے کیا پتا چلے؟ کم سے کم تم کو اس عورت جو تم لا رہے ہو اس کی قدر تو ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کیا کرے؟ دین مہر ادا کرے، اور ادا کرے۔ ایسا نہیں کہ رکھوا لیا، 5 لاکھ دیا نہیں، معاف کرا لیا، نعوذ باللہ۔ اگر عورت معاف کر دیتی ہے تو اس کی بڑائی ہے، مگر طریقہ کیا ہے؟ اس کو چھونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ دین مہر ادا کرنا ہے۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے دین اگر کسی مرد نے طلاق دیا ہے کسی عورت کو، دین مہر واپس وہ نہیں لے سکتا۔ اگر اس نے 5 لاکھ دیا تھا دین مہر، 1 روپیہ بھی واپس نہیں لے سکتا اس سے۔ ہاں، اگر عورت مطالبہ کرے کہ آپ ہمیں طلاق دے کر آزاد کر دیجئے، تب مرد کچھ لے سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر عورت کو طلاق دیا جا رہا ہے مرد کی طرف سے، تو قرآن میں آیا ہے دوسری جگہ سورہ نساء میں، احداہن قنطارا، اگر تم سونے کے ڈھیر بھی دیے ہو اس کو تب بھی اس میں سے تم کچھ نہیں لے سکتے۔ ہاں، اگر عورت مطالبہ کرے خلا کا کہ خلا کیجئے، ہم کو طلاق دے کر ہم کو کیا کر دیجئے؟ آزاد کر دیجئے، تب مرد کچھ واپس لے سکتا ہے۔ یا پھر جو بھی باہم رضامندی سے ہو جائے، عورت کہہ دے کہ آپ نے 5 لاکھ دین مہر مانگا تھا، ہم کو دیا تھا، اب ایسا کیجئے آدھا لے لیجئے، ہم کو آزاد کر دیجئے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مرد اگر طلاق دے گا تو 1 روپیہ واپس نہیں لے سکتا۔ اسی کے بارے میں کہا کہ تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے لو، مگر جبکہ خاوند عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے حکم اللہ کا۔ پھر اگر تم لوگ ڈرو اس بات سے کہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم، فلا جناح علیہما فیما افتدت بھی، تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر اس میں کہ عورت بدلہ دے کر چھوٹ جائے۔ وہی بات، عورت دے کر کچھ دے کر اگر چاہے عورت کہ ہمیں آزاد کر دیجئے تو اس سے کچھ واپس نہیں لیا جائے گا۔ آگے کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے کیا ہے؟ حد ہے، قانون ہے۔ فلا تعتدوها، اس سے آگے مت بڑھو، ایک باؤنڈری رکھ دیا۔ کیا کہا؟ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کا حد ہے، اللہ کا یہ متعین کردہ باؤنڈری ہے، اس سے آگے مت بڑھو۔ جو قانون بیان ہوا ہے اس کو پامال مت کرو۔ عام طور پر ہوتا ہے، اس لیے بار بار کہا۔ روزہ وغیرہ کے بارے میں کیا کہا؟ فلا تقربوها، ادھر مت کرو قریب اس کو توڑنے کے۔ یہاں کیا کہا؟ فلا تعتدوها، یہ اللہ کا حدود ہے، اس کو روندو مت۔ ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو کوئی بڑھ چلے اللہ کے حدود باندھی ہوئی سے، سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کیا کہا؟ جو کوئی اللہ کے حدود سے آگے بڑھ جائیں گے، تجاوز کر جائیں گے، وہ لوگ کون ہیں؟ ظالم ہیں۔ آگے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر عورت کو طلاق دی تیسری بار تو اب حلال نہیں اس کو وہ عورت کہ جب تک وہ نکاح نہ کر لے کسی خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اس کے سوا پھر اگر طلاق دے دوسرا خاوند تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر کہ باہم مل جائیں، اگر خیال کرے قائم رکھیں گے اللہ کا حکم۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ حدیں باندھی ہوئی ہیں اللہ کی، يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بیان فرماتا ہے ان کے واسطے جاننے والوں کے لیے۔ ہم نے بتلا دیا ہے، صرف ترجمہ باقی تھا۔ کیا؟ کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت کو طلاق دے دے 3 طلاق، تو اب جائز نہیں ہے اس مرد کے لیے وہ عورت، پھر وہ عورت کسی اور سے شادی کرے گی، اگر وہ بھی طلاق دے دے تو عدت گزار کر پھر پہلے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ جائز ہو سکتی ہے۔ تو یہ قانون تھا۔ اللہ نے کیا بتایا؟ تلک حدود اللہ، یہ حد ہے اللہ کا، اس کو آگے مت بڑھو، اس سے تجاوز مت کرو۔
اور یہ اللہ نے بیان فرما دیا لقوم یعلمون، تاکہ تم کیا کرو، تمہارے واسطے جاننے والوں کے لیے۔ یہیں پر رکھتے ہیں آج انشاءاللہ، یہاں سے آگے ہفتہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اگلا ہفتہ جو پروگرام ہے اگلے اتوار کو